ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد۔ اسلامی بھائیو، آپ دنیا کے جس گوشے میں اور جہاں بھی ہوں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم حسب و نسب، رنگ و روپ اور زبان و وطن کی بنا پر نہیں بلکہ ایک دینی بھائی کی حیثیت سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس دین میں آپ کا برادرانہ استقبال کرتے ہیں جو خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے عزت و سر بلندی اور غلبہ و استحکام لکھ دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف کرنے والا نہیں۔ اسلامی بھائیوں، آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم تاریخ کا ایک خوبصورت اور حسین ترین ورق الٹیں اور اس کی چند سطریں پڑھیں جن سے اخلاص کی خوشبو پھوٹ رہی ہے، جن کے اندر سے نور توحید کی کرنیں ظاہر ہو رہی ہیں، جو اس عظیمت اور ثابت قدمی کی تاریخ ہے جس نے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ اور دشوار گزار گھاٹیوں کو نابود کر دیا ہے، جو شہداء کے اس خون سے لکھی گئی ہے جو قیامت کے دن مشک کی طرح مہک رہا ہوگا، جسے باوضو ہاتھوں اور پاک دلوں نے تحریر کیا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اس دین کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اس کا امام کون ہے اور وہ کون سی شخصیت ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے جس کے سننے کے لیے کان خاموش اور دل بے قرار و بے چین ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اس واقعے کو شروع سے دیکھیں اور اس کے بعد ابواب پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن سے مسجد حرام کی طہارت و پاکیزگی متاثر ہو رہی تھی، اور وہ اللہ وحدہ کی عبادت کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر انہی بتوں کا قصد کرتے، انہی کے لیے قربانی پیش کرتے، نظریں مانتے اور ان کی مکمل اطاعت اور کامل محبت کے ساتھ ان کی عبادت کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص ان بتوں کے ساتھ برا سلوک کر دیتا تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ ایسی گھٹا ٹوپ اور تاریک رات میں اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمی قریشی نے آمنہ بنت وہب سے شادی کی، اور اللہ نے انہیں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم بچہ عطا فرمایا۔ جب حضرت آمنہ کو حمل قرار پایا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس سے بلاد شام میں بصرہ کے محل جگمگا اٹھے۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر چند ہی ماہ کے بعد حضرت عبد المطلب کو اپنے گھر میں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، ہدایت کا نور پیدا ہوا جس سے کائنات منور ہو گئی اور زمانہ کے ہونٹ پر مسکراہٹ جاری ہو گئی، اور وہ اس نو مولود کی تعریف کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادی بنی سعد میں رضاعت کے ایام گزارے، اور پھر تربیت کے لیے اپنی ماں کی آغوش میں اور دادا عبد المطلب کی کفالت و نگرانی میں واپس آ گئے۔ اللہ کی مشیت کہ جب 6 سال کے ہوئے تو مدینہ کے راستے میں مقام ابوا میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ یتیم سے در یتیم ہو گئے۔ والدہ کی وفات کے بعد 2 سال تک آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، اور جب 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چل بسے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا، جو آپ کا بہت خیال رکھتے تھے اور اپنے عزیز ترین بیٹے کی طرح مانتے جانتے تھے۔ چنانچہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ سلاتے اور جہاں جاتے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس طرح چچا ابو طالب کی نگرانی میں آپ کی نشو و نما ہوئی۔ قریش نے آپ کو امین و صادق کے لقب سے جانا۔ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے قبائل عرب نے آپ کے فیصلے سے اتفاق کیا۔ زندگی میں کبھی بھی نہ تو آپ کے پوشیدہ مقامات دیکھے گئے اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا۔ آپ کی امانت و دیانت کی خبر جب حضرت خدیجہ بنت خویلد کو ملی تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ ان کے مال کی تجارت کریں۔ آپ نے اس خواہش کو منظور فرما لیا اور تجارت کی غرض سے نکلے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ اپنے میسرہ نامی غلام کو بھی بھیجا۔ میسرہ نے سفر میں یہ دیکھا کہ سخت دھوپ کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فرشتے سایہ کرتے ہیں۔
جب آپ سفر سے واپس لوٹے تو خدیجہ کے مال میں دوسرے لوگوں کی بنسبت دوگنا فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ نے دوگنا نفع آپ کو دے دیا اور آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، جسے آپ نے منظور فرما لیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ آپ کی سب سے پہلی بیوی بنی اور تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ دنوں تک آپ کے ساتھ رہیں۔ دن اور سال اسی طرح گزرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہو گئی۔ یہود اور عرب کے کاہن میں یہ خبر گشت کر رہی تھی کہ عنقریب جزیرے عرب میں اس امت کا نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ یہود اس نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ نبی خود ان میں سے ہوگا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ سال میں 1 مہینہ کے لیے آپ مکہ کے قریب ایک پہاڑ کے غار ہرا میں جاتے اور وہاں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ عمر کی 40ویں منزل میں تھے کہ آپ کو کچھ خواب نظر آتے، اور خواب میں جو کچھ دیکھتے صبح کو بالکل ویسے ہی رونما ہوتا۔ اسی دوران جب کہ آپ غار ہرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ ایک ایسی شکل نظر آئی جسے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو اپنی اصلی شکل میں حاضر ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ لاحق ہوئی۔ حضرت جبریل نے کہا پڑھو۔ آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے پکڑا اور زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس شخص نے مجھے دوبارہ پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ چنانچہ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھتے رہو، بے شک تمہارا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے واپس لوٹے۔ آپ پر کپ کپی طاری تھی۔ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو۔ آپ کو چادر اڑھا دی گئی۔ جب آپ کی گھبراہٹ دور ہوئی تو حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور انہیں سارا قصہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہرگز ایسا نہ سوچیں، بلکہ آپ خوش ہو جائیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دوسروں کا غم کھاتے ہیں، پریشان حال کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ ورقہ نے زمانے جاہلیت میں نصرانیت اختیار کر رکھی تھی، عربی لکھنا جانتے تھے اور تھوڑا بہت عربی میں انجیل بھی لکھتے تھے، اور بڑھاپے کو پہنچ کر بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کا ماجرا سنیے۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ سے پوچھا کہ بھتیجے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا سب ان سے بیان فرما دیا۔ آپ کی بات سن کر ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت تک طاقتور رہتا، اور کاش کہ میں اس وقت تک کے لیے زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے جواب دیا کہ ہاں، جو پیغام تم لے کر آ رہے ہو، جو شخص بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کے ساتھ عداوت و دشمنی برتی گئی ہے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ جی ہاں، حضرت جبرائیل نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ آپ کو ندا دی۔ یہی آپ کی رسالت کا آغاز تھا۔ لوگوں کو اصنام و اوثان کی پرستش سے نکال کر اللہ مالک دیان کی عبادت کی طرف لانے کا آغاز تھا۔ مشقت و پریشانیوں سے پر اس لمبے سفر کی ابتدا تھی جسے آپ کو طے کرنا تھا، اور ندائے ربانی اقرأ بسم ربک الذی خلق کو قبول کرنے کے بعد ہر بندے مومن کو انہی مشقت و پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ منصب رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لائیں، پھر علی بن ابی طالب، پھر ابو بکر صدیق، اور ان کے بعد بلال، عثمان غنی، ابو عبیدہ ابن جراح، عبد الرحمن ابن عوف اور ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہم اجمعین حلقہ بگوش اسلام کو۔ 3 سال تک خاموشی کے ساتھ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی
اور سب کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہیں ایک دردناک عذاب سے باخبر کر رہا ہوں۔ آپ کی بات سن کر ابو لہب نے کہا کہ بربادی ہو تمہارے لیے، کیا اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ ابو لہب نے جیسے ہی یہ بات کہی وہیں سے ایک مسلسل جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قریش نے دعوت محمدی کو مٹانے کی ٹھان لی۔ ابو جہل، عمرو بن ہشام، ابو لہب اور ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ اور دیگر صنادید قریش دعوت کی مخالفت میں پیش تھے۔ انہوں نے کمزور مسلمانوں مثلا بلال ابن رباح، خباب ابن ارد اور آل یاسر وغیرہ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کو صبر کی تلقین فرماتے، ان کے پاس سے گزرتے اور انہیں عذاب میں مبتلا دیکھ کر کہتے کہ اے آل یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ۔ حضرت خباب بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہ فرما دیں؟ میری بات سن کر آپ بیٹھ گئے، چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں پھیر کر ان کی ہڈیوں سے گوشت اور پٹھوں کو نوچ لیا جاتا تھا، لیکن یہ عذاب انہیں دین سے پھیر نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح آدمی کے بیچ سر میں آری رکھ کر اسے 2 ٹکڑوں میں چیر دیا جاتا تھا، مگر اپنے دین سے پھرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اللہ ضرور اپنے اس دین کو پورا کرے گا، یہاں تک کہ آدمی صنع سے حضر موت تک جائے گا تو اسے اللہ کے علاوہ اور اپنی بکریوں کے بارے میں بھیڑ کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہ ہوگا۔ دعوت کے 5ویں سال کمزور طبقہ کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ہجرت کر جانے کی اجازت دی تھی۔ اس ہجرت میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ پھر دوسرے لوگوں نے بھی حبشہ ہجرت کی، جس میں 80 سے زیادہ مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ یہ سارے لوگ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس ٹھہرے، جس کے بارے میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ اس کے ہاں کسی شخص پر ظلم نہیں ہوتا۔ بعد میں نجاشی بادشاہ بھی اسلام لے آئے تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اہل مکہ کی دشمنی دن بدن بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصحاب کے ساتھ ایک گھاٹی میں 3 سال تک کے لیے محصور کر دیا، جہاں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو درخت کے پتے تک کھانے پڑے۔ 3 سال کے بعد اس حصار سے نکلے تو آپ کا دفاع کرنے والے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ بھی دنیا سے چل بسی۔ ان دونوں کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا، بلکہ اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال کہا جانے لگا۔ تبلیغ دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اہل طائف نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے بچوں کو ورغلا کر آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھروں سے مار کر آپ کے پیروں کو لہو لہان کر دیا۔ آپ طائف سے مکہ لوٹے، آپ کو معراج ہوئی، مسجد اقصی سے آسمان پر لے جایا گیا، جہاں 7 آسمانوں کے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور آپ واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ زمین پر واپس تشریف لائے، قرین کی ایذا رسانی جاری رہی۔ اسی دوران مدینہ کے کچھ مسلمانوں نے آپ سے مکہ ہی میں بیعت کی، جو بیعت عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر اس وقت قریش کی ایذا رسانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، جب انہوں نے یہ سازش کی کہ آپ کو جان سے مار ڈالیں، اور اس میں ہر قبیلے سے ایک آدمی شریک ہو، تاکہ آپ کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے، اور اس طرح بنو ہاشم تمام قبائل سے خون کا بدلہ نہ لے سکے۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تو دین اور توحید کو لے کر کسی ایسی جگہ نکل جانا ضروری ہو گیا جہاں کسی اذیت کے بغیر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے ایک نئے مرحلے کے آغاز کی اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ ہجرت کے ارادے سے مکہ سے نکلے۔ قریش کے لوگوں نے آپ کا تعاقب کیا، اور اس کا اعلان کر دیا گیا کہ جو شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں پکڑ لائے، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر مجبور ہو کر 3 روز تک غار ثور میں چھپے رہے۔ صنادید قریش غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے۔ آپ نے حضرت ابوبکر کی گھبراہٹ محسوس کر کے ان سے فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ اس ایمانی موقف کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں تذکرہ کیا ہے، اگر تم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو خود اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے وطن سے نکال دیا تھا۔ دو میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ نے اپنی طرف سے ان پر تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و بالا تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جہاں سارے مدینہ نے آپ کا بہترین خیر مقدم کیا، اور وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مدینہ طیبہ میں دعوت کا ایک نیا دور شروع ہوا، اسلام کی شان و شوکت بڑھی۔ سن 2 ہجری میں مسلمانوں نے معرکہ بدر میں تلوار سے مشرکین کا مقابلہ کیا، جس میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ انہوں نے مشرکین کے 70 آدمی قید کیے اور 70 کو فنا کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد غزوہ احد پیش آیا، جس میں بعض صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی شکست ہوئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے ذریعے اور اپنے پاس سے لشکر بھیج کر مشرکوں کو شکست دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے یہود کی جانب بڑھے، جنہوں نے آپ سے عہد شکنی کی تھی، چنانچہ ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کروایا، ان کی اولاد کو قیدی بنایا، اور ان کے مال و جائیداد کو بطور غنیمت لے لیا۔ اس کے بعد بھی غزوات کا سلسلہ جاری رہا، جن میں حدیبیہ، خیبر اور موتا کے غزوات شامل ہیں۔ ان غزوات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض سریے بھی روانہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ مکہ فتح ہو گیا، لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہونے لگے، شرک ٹوٹا، بت پرستی کا خاتمہ ہوا، قبریں زمین کے برابر کر دی گئیں، اور جزیرہ عرب میں ایک اللہ کی عبادت و بندگی ہونے لگی۔ اس کے بعد سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور حج سے واپس ہوتے ہی آپ کو مرض لاحق ہو گیا۔ آپ اپنے غلام ابو موہبہ کے ساتھ رات میں بقی گئے، کیونکہ آپ کو اہل بقی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا تھا، اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا السلام علیکم یا اہل المقابر لیہنئ لکم ما اصبحتم فیہ مما اصبح الناس فیہ اقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم یتبع آخرها اولها الآخرۃ شر من الاولی۔ اے اہل قبور، تم پر سلامتی ہو، لوگ جس حالت میں ہیں تمہاری حالت اس سے بہتر ہے۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا فتنہ رونما ہو رہا ہے، اور ہر دوسرا فتنہ پہلے سے بدتر ہے۔ اس کے بعد آپ ابو موہبہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے ابو موہبہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہنے اور پھر جنت میں جانے کا اور اللہ سے ملنے اور جنت کا اختیار دیا گیا ہے۔ ابو موہبہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں لے لیجئے اور اس میں ہمیشہ رہنے اور پھر جنت میں جانے والا اختیار قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو موہبہ، میں نے تو اپنے رب سے ملنے اور پھر جنت میں جانے والا اختیار قبول کر لیا۔ اس کے بعد مرض شدید ہو گیا، بخار کی تپش تیز ہو گئی۔ آپ نے حکم دیا کہ 7 مشک پانی آپ کے اوپر ڈالا جائے تاکہ لوگوں کے پاس جا کر ان سے خطاب کر سکیں۔ چنانچہ آپ کے اوپر 7 مشک پانی ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا بس کرو بس کرو۔ اس کے بعد آپ نے افاقہ محسوس کیا، سر پر پٹی باندھی، مسجد تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئی اور فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا ڈالا۔ اور فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت ہونے لگے۔ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانے کے سلسلے میں آپ کی ایک خاص وصیت تھی۔ اس کے بعد آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرہ سے نکال باہر کیا جائے، اور آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحت غلاموں اور لوڈیوں کا خیال رکھنا۔ آپ یہ وصیت فرما رہے تھے، لیکن زبان پورے طور پر آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر آپ کی زندگی کے آخری لمحات شروع ہو گئے۔ آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔
آپ نے ان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک کی خواہش ہے۔ حضرت عائشہ نے مسواک لے کر اسے نرم کیا، پھر آپ کو دیا۔ آپ نے مسواک فرمایا۔ جب مسواک سے فارغ ہوئے تو انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور چھت کی طرف نگاہ اٹھائی۔ آپ کے ہونٹ ہلے تو حضرت عائشہ نے کان لگا کر سنا، آپ کی زبان مبارک سے کلمات ادا ہو رہے تھے، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی۔ اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں سے ملا دے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء سے ملا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ آخری کلمات تھے۔ اس کے بعد آپ کا دست مبارک جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، لیکن اس سے پہلے آپ نے رسالت کی کما حقہ تبلیغ فرما دی، امانت ادا کر دی اور امت کی ہر طرح سے خیر خواہی فرما دی۔ آپ نے رفیق اعلیٰ کے پاس جانے سے پہلے ہمارے لیے راہ واضح کر دی۔ فرمایا ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، میں نے تمہیں واضح شاہ راہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن ہی کی طرح روشن ہے، ہلاک ہونے والا شخص ہی اس راہ سے منحرف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین کی تکمیل فرما دی، حق کی راہ روشن کی اور اپنی عبودیت کو سچ کر دکھایا۔ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، لیکن زندگی کے آخری لمحات تک شرک اور مشرکین سے برسر پیکار رہے، قبر کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت فرمائی اور اس بات کی وصیت کی کہ دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ نہ کیا جائے۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز پیدا کی جو دین سے نہیں تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ اور فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور آپ دین کے ستون نماز کی وصیت فرماتے رہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحت غلام لوڈیوں کا خیال رکھنا۔ اور اس سے پہلے آپ کا یہ ارشاد تھا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے اور ان کافروں کے مابین جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام رسالت کی تبلیغ فرما دی ہے، امانت ادا کر دی ہے، امت کی خیر خواہی فرما دی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کر دیا ہے اور ہمیں ایسی واضح شاہ راہ پر چھوڑا ہے جس سے ہلاک ہونے والا ہی منحرف ہو سکتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، آؤ اس دین کے اندر غور و فکر کریں، اپنے رب کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو سمجھیں تاکہ اس فلاح یاب جماعت میں شامل ہو جائیں جو بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو دنیا اور آخرت میں اللہ کے ولی ہیں، اور وہی اہل جنت ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ اسلامی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، روزی دی اور ہمیں اپنے فضل و انعام سے نوازا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق ہے اور اس بارے میں ہم پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ میرے دینی بھائی، اس سوال کا جواب دینے کے لیے آئیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گدھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے اللہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا انہیں اس کی بشارت نہ دو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ آیت کریمہ اور حدیث شریف اپنے اندر ایک عظیم معنی لیے ہوئے ہیں جس کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور وہ ہے اس اللہ واحد کی عبادت و بندگی جس کا کوئی شریک
نہیں جو عبودیت میں اس سے منازعت کرے۔ لہذا معبود واحد کے وجود سے ہی زندگی کے احوال درست ہو سکتے ہیں، اور انس و جن اور تمام مخلوق اس معبود کے بندے ہیں۔ اب اگر کوئی مخلوق اس عبادت میں کوتاہی کرتی ہے اور اس کا ایک ادنا حصہ بھی کسی غیر اللہ کے لیے انجام دیتی ہے تو اسے اس ذات کو پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، جس کا ارشاد ہے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس تم خالص اسی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عبادت چند معروف و مشہور شعائر مثلا نماز، روزہ اور حج وغیرہ ہی کا نام ہے؟ جی نہیں، عبادت کا مفہوم اس سے زیادہ عام اور وسیع ہے۔ عبادت ان تمام ظاہری اور باطنی اقوال و افعال کا نام ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوں، اور اس حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اندر اللہ کی عبودیت کا معنی جاگزی ہو، یعنی نفس کو اس بات کا شعور و ادراک ہو کہ ایک رب ہے اور ایک بندہ ہے، رب معبود ہے اور بندہ عابد ہے، اس کے ماورا کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی اس حقیقت کے علاوہ کسی چیز کا اعتبار ہے، بلکہ اس کائنات کا ایک معبود ہے اور باقی مخلوق اس کے عابد ہے۔ کائنات کا ایک رب ہے اور سب اس کے بندے ہیں۔ عبادت یہ ہے کہ دل اور اعضاء و جوارح کا ہر عمل اور زندگی کی ایک ایک حرکت اللہ واحد کے لیے ہو، اس کے علاوہ کسی بھی احساس سے بندہ خالی ہو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کے تصور سے پاک و صاف ہو۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کاملہ کا تنہا حقدار ہے، کسی بھی فرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس عبادت کا ایک ادنا حصہ بھی کسی غیر اللہ کے لیے انجام دے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ منکر اکبر یعنی شرک کا مرتکب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف کرنے والا نہیں۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جس کے گناہ جس کے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ اور جب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبودیت کی تکمیل ہو جائے اور اس کے علاوہ نہ کسی کی بندگی ہو اور نہ ہی کوئی مخلوق اس عبادت میں اس سے منازعت کرے، تو اس وقت انسان یہ شعور رکھ کر دنیا میں زندگی گزارے گا کہ اسے اللہ کی طرف سے ایک مہم کی ادائیگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی میں ایک محدود مدت تک اپنا منصب وظیفی انجام دے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد و غایت نہ ہو۔ اس کے بدلے اسے دنیا میں نفس کے اندر اطمینان و سکون حاصل ہوگا، اپنے احوال اور اعمال پر خوش ہوگا، اور اللہ کی رضا و خوشنودی اور رعایت و نگہداشت سے بہرہ مند ہوگا، اور آخرت میں اللہ کی انعام و اکرام اور فضل عظیم سے ہمکنار ہوگا۔ اعمال کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست۔ میرے دینی بھائی، یہ سب جان لینے کے بعد یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عبادت اور خشوع و خضوع کی لذت کو ختم کر دینے والی سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ عبادت کا ادنا حصہ بھی کسی غیر اللہ کے لیے انجام دیا جائے۔ لہذا سجدے اسی کے لیے کیے جائیں جس کے آگے آسمانوں اور زمین کی ہر شے سجدہ ریز ہے، عاجزی اسی سے کی جائے جس کے سامنے تمام گردنیں اور چہرے جھکے ہوئے ہیں، اور پکارا اسی کو جائے جو پکارنے والے پریشان حال کی پکار سنتا اور اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائی، شرک اور اس کے خطرات پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ کی رحمت یاد دلاتا چلوں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو محیط ہے۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس کی توبہ سے جو خوشی ہوتی ہے وہ اس شخص کی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو کسی چٹیل میدان میں اپنی سواری کے اونٹ پر تھا، سواری پر تھا، اور اسی پر اس کا کھانا پینا لدا تھا کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا، اور یہ شخص مایوس ہو کر ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا، اور اسی دوران جب کہ وہ اپنی سواری سے نا امید ہو چکا تھا دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے، چنانچہ اس نے اس کی نکیل پکڑ لی اور مارے خوشی کے غلطی سے یہ کہہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اور جب اللہ عز و جل کی رحمت اتنی وسیع ہے
تو ہم پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مشرک اللہ کی اس رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا گناہ کس کے چاہے بخش دیتا ہے۔ اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے ابن آدم، تو میرے پاس اگر زمین کے برابر گناہ لے کر حاضر ہو، پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کیا ہے، تو میں اسی کے برابر تجھے مغفرت سے نوازوں گا۔ اس حقیقت سے آگاہ ہو جانے کے بعد آپ یقیناً شرک اور مشرکین کے احوال سے اللہ کی پناہ طلب کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ اس گناہ میں واقع ہونے سے مامون ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی، آج لوگوں کی اکثریت یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ شرک سے مامون و محفوظ ہیں، لیکن موحدوں کے امام اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، جنہوں نے شرک اور مشرکین کے بارے میں اپنی قوم سے لڑائی کی، جس کے جرم میں انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس کے باوجود وہ ان سے جہاد کرتے رہے اور ایک طویل عرصہ تک شرک اور مشرکین سے روکتے اور ڈراتے رہے۔ ان سب کے باوجود وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے محفوظ رکھنا۔ اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء اور افضل الرسل ہیں، جنہوں نے سب سے بہتر جماعت صحابہ کرام کی صحیح عقیدہ پر تربیت فرمائی، لیکن اس کے باوجود آپ کو اس بات کا خوف لاحق تھا کہ ان میں سے کسی سے شرک باللہ کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے۔ آپ سے شرک اصغر کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے، تو فرمایا ریاکاری۔ پھر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کیا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اور ہمارے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوف کے بعد بھی ہمیں شیطان کے مکر سے معمون ہو کر بیٹھ جانا چاہیے کہ ہمیں شرک کی تاریکیوں میں ڈھکیل دے؟ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے سامنے شرک کے مختلف مظاہر موجود ہیں، اللہ کرے آپ ان مظاہر میں سے کسی میں بھی ملوث نہ ہو کہ شرک کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے۔ یعنی مشرکین مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کی ربوبیت کا اقرار بھی کرتے تھے، جیسا کہ قرآن ناطق ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، تو جواب دیں گے اللہ۔ لیکن جب انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنائے تو اللہ کی طرح انہیں بھی پکارنے لگے، جیسے اللہ سے فریاد کرتے اسی طرح ان سے بھی فریاد کرتے، جس طرح اللہ کے لیے نظر و نیاز اور قربانی کرتے اسی طرح ان کے لیے بھی نظر و نیاز اور قربانی کرتے، جس طرح اللہ پر توکل کرتے اسی طرح ان پر بھی توکل کرتے، بلکہ جس طرح اللہ سے ڈرتے اور اس سے امید رکھتے اسی طرح ان سے بھی ڈرتے اور امید رکھتے، یہاں تک کہ جس طرح اللہ سے محبت کرتے اسی طرح ان سے بھی محبت کرتے تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ جب انہوں نے یہ سب کیا تو شرک کے مرتکب ہو گئے اور اللہ نے ان کی طرف اپنے رسول امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب جو آپ پر ایمان لایا اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور عبادت کا آدھا حصہ بھی کسی غیر اللہ کے لیے انجام دینے سے بچا، وہ اللہ کے موحد بندوں میں شامل ہو گیا، اور جو اپنے باپ دادا کے راستے پہ باقی رہا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ تو مشرکین عرب کا حال تھا،
لیکن آج کے مشرکین کا حال بھی اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عبادت کا ایک بڑا حصہ غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ آدمی قبر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اسی قبر والے کو پکارتا ہے، اسی سے استغاثہ کرتا ہے، المدد المدد کی رٹ لگاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اسی سے مدد مانگتا ہے، اور جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا نام لے کر کہتا ہے کہ یہ فلاں بابا میری ضرورت پوری کر دے۔ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے اس کا نام لیتا ہے۔ وہ یہ نظر مانتا ہے کہ اگر اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس ولی کے نام کا ذبیحہ دے گا یا اس کی قبر کا طواف کرے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے بچہ دے دیتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ اپنے ولی کی قبر کا رخ کرتا ہے اور وہاں جا کر جانور ذبح کرتا اور اس کی قبر کا طواف کرتا ہے، جو انتہائی بدترین عمل ہے، اور ایسا کرنے والا انتہائی بدترین انسان ہے۔ جو شخص قبروں کے پاس جا کر یہ بدترین کام کرتا ہے وہ اسی حد پر آ کر رک نہیں سکتا، کیونکہ شیطان اسی پر خوش نہیں کہ انسان کو جہنم کے درمیان دیکھے، بلکہ اس پر بھی راضی نہیں کہ اسے جہنم کی انتہائی گہرائی میں دیکھے۔ اس لیے وہ اسے ضلالت و گمراہی کی گہرائی میں ڈھکیلنے کے لیے ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے۔ چنانچہ اسے ولی سے ڈرانا شروع کرتا ہے تو اس کے پور پور میں ولی کا ڈر سرایت کر جاتا ہے کہ اگر اس نے ولی کے حق میں کوتاہی کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور جب ولی سے لو لگا لیتا ہے تو اس کے حق میں اس کی عاجزی اور خشوع و خضوع انتہا کو پہنچا۔ اب مشرکین مکہ اور آج کے مشرکین میں سوائے اس کے اور کوئی فرق نہیں رہا کہ مشرکین مکہ اپنے کسی بزرگ کے مجسمہ پر تراشیدہ بت کا رخ کرتے تھے، اور یہ اولیاء کی قبروں اور مزاروں کا رخ کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، انہیں برکت کے لیے چھوتے ہیں، ان کے غضب سے ڈرتے ہیں، ان سے فائدہ کی امید رکھتے ہیں، اور ان کے لیے طرح طرح کی عبادت انجام دیتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، چونکہ قبروں کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، اس لیے آئیے قبر اور اہل قبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بصیرت افروز ہوتے چلیں۔ ہم سب کا یہ مشاہدہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان قبر کے مسائل میں گمراہ ہو کر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور اور غافل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس مسئلے میں بھی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ میت کو دفن کرتے مگر اس کی قبر کو اونچی یا ایک دوسرے سے نمایاں کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بھلے ہی میت افضل ترین صحابہ میں سے ہوتا۔ آپ نے حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر افاضل صحابہ کو عام صحابہ کے ساتھ دفن کیا، اور ان کی قبروں کی کوئی خصوصیت اور کوئی امتیاز نہیں رکھا، بلکہ آپ اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے کہ قبروں کے بارے میں خلاف شرع کوئی بھی کام کیا جائے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، آپ ہی نے حضرت علی کو یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ لا تدع تمثال الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، یعنی جو بھی مجسمہ ملے اسے توڑ دو، اور جو بھی اونچی قبر ملے اسے برابر کر دو۔ اور جب حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماریا نامی اس کنیسے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اور اس میں موجود تصویروں کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کا کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ تصویریں لگا دیتے، اللہ کے نزدیک یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر قبروں کے بارے میں امت کو متنبہ کرنے اور ڈرانے کی انتہا نہ رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں تھے، اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا، موت کی سختی امت کو نصیحت کرنے اور اللہ کی معصیت و نافرمانی کے سب سے بڑے گناہ کی یاد دہانی کرانے سے غافل نہ کر سکی۔ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالی۔ اور فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، اللہ کا سخت غضب نازل ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالی۔ اسلامی بھائیوں، یہ سب جان لینے کے بعد یہ بھی جانتے چلیں کہ قبروں کے پاس لوگ جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔
پہلی قسم وہ اعمال جو مشروع ہیں، مثلا آخرت کی یاد تازہ کرنے اور اہل قبر کے لیے استغفار اور سلامتی کی دعا کرنے کے لیے قبرستان جانا، لیکن اس کے لیے بھی کجاوے نہ کسے جائیں، یعنی اس کام کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ آدمی کے لیے مشروع یہ ہے کہ جب قبرستان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے: السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون یرحم اللہ المستقدمین منکم والمستاخرین نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے مومنوں کی بستی کے رہنے والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، تم میں سے جو پہلے آ چکے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہو، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان پر بھی۔ ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد جس کی زیارت کا ارادہ ہے اس کی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوں، سلام کریں اور اللہ سے مغفرت و رحمت کی دعا کریں۔ قبروں کے پاس انجام دیے جانے والے اعمال کی دوسری قسم وہ اعمال ہیں جو بدعت ہیں اور کمال توحید کے منافی ہیں اور انسان کو شرک اکبر تک پہنچا سکتے ہیں۔ مثلا کسی قبر کے پاس اللہ کی عبادت اور تقرب کا قصد کرنا، یا اللہ کے لیے نماز پڑھنے یا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کسی قبر کا رخ کرنا، یہ سارے کام بدعت اور کمال توحید کے منافی ہیں۔ اسی طرح قبروں سے تبرک کرنا یا قبروں کے پاس قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنا بھی بدعت ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا حال ہے کہ وہ کسی قبر کے پاس جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ثواب قبر والے کے لیے ہدیہ ہے۔ یہی حکم قبروں پر تعمیر کا بھی ہے۔ کسی بھی قبر کو عام قبروں سے اونچی کرنا جائز نہیں۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت ہے جو آپ نے حضرت علی کو ارشاد فرمائی تھی، جو وصیت پوری امت کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی اونچی قبر ملے اسے برابر کر دو۔ اسی طرح قبروں کی گچھکاری کرنا اور ان پر چراغ جلانا بھی جائز نہیں۔ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج۔ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجد بنانے والے اور چراغاں کرنے والے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے: نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی گچھکاری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے دور میں جو بدعتیں رائج ہیں ان میں خطرناک بدعت یہ بھی ہے کہ قبر پر مسجد بنائی جاتی ہے جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا کسی مردے کی تعظیم و تکریم کی نیت سے اسے مسجد میں دفن کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر قبر پر مسجد تعمیر ہوئی ہے تو اسے منہدم کر دیا جائے، اور اگر مسجد میں کسی کو دفن کیا گیا ہے تو اس کی قبر کو کھود کر اسے مسجد سے باہر تمام مسلمانوں کی قبروں میں دفن کیا جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے بچو۔ آپ کا ارشاد ہے: ان من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء والذین یتخذون القبور مساجد۔ بدترین لوگ وہ ہوں گے جو زندہ ہوں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ جو قبروں کو مسجد بناتے ہیں۔ اب اس کے بعد قبر کے پاس انجام دیے جانے والے اعمال کی تیسری قسم کی طرف آتے ہیں، جو بہت بڑی مصیبت ہے، جس میں اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کی ایک بھاری تعداد مبتلا ہو چکی ہے، اور وہ شرک اکبر ہے جو توحید سے سراسر متصادم ہے۔ یعنی بندہ عبادت کا کچھ حصہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اس قبر والے کے لیے انجام دیتا ہے۔ مثلا قبر والے کو پکارتا اور اس سے کہتا ہے کہ یہ فلاں بابا مجھے اولاد دے دے، اور پھر اس کے نام کی قربانی پیش کرتا ہے، اس سے بیوی یا نوکری یا اولاد یا کسی اور ضرورت کا سوال کرتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ اس سے بھی بڑھ کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن اس اللہ جبار السماوات والارض کے آگے نہیں، اس قبر والے کے آگے جو بیچارہ اپنے لیے بھی کسی چیز کا مالک نہیں، بھلا دوسروں کو کیا دے سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سے جاہل اور بے وقوف دستے دعا دراز کیے ہوئے المدد المدد کی رٹ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار نہ سن سکیں، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو فریاد رسی نہ کر سکیں، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر دیں گے، اور تمہیں اللہ باخبر کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔
قبر کے پاس کیے جانے والے حرام اور بدعت کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگ مال و زیورات لا کر مزار پر ڈال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قبر والا اس مال کو اس کے نام پر جمع کر کے اسے اس کا بدل عطا کرے گا۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ قبر والے کا تقرب حاصل کرنے کے لیے شیطان اس سے اس قبر کا طواف کرواتا ہے، اس کے لیے نظر منواتا ہے اور جانور ذبح کرواتا ہے، یہاں تک کہ قبر والے ہی کو وہ معاذ اللہ اپنا معبود و مسجود مان لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ نصیحت ہے ایک ایسے شخص کی طرف سے جو تم سے محبت و شفقت رکھتا ہے، اس لیے اللہ کے لیے اس نصیحت کو ٹھکراؤ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو ان لوگوں کی ہیں جو سچ مچ صالح اور نیک تھے، کچھ ان لوگوں کی ہیں جو فاسق و فاجر اور دین اسلام سے خارج تھے، اور کچھ موہوم لوگوں کی ہے جن کا یہاں دفن ہونا ثابت ہی نہیں۔ ان قبروں میں سے بعض قبر کی لوگوں نے مختلف اغراض و مقاصد کے تحت تعظیم کرنا شروع کر دی، بعض کا مقصد لوگوں کا مال سمیٹنا ہوتا ہے، اور بعض نے تو اچھا سوچا لیکن وہ برائی میں ملوث ہو گئے، جبکہ مکمل بھلائی اسی میں ہے کہ نبی خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ آپ نے بیت عتیق خانہ کعبہ کے علاوہ نہ کسی جگہ کا طواف کیا اور نہ ہی طواف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی جگہ کا طواف باعث خیر ہوتا تو آپ نے ضرور ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی ہوتی، کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ کا وصف یہ بیان فرمایا ہے، حریص علیکم، کہ وہ تمہاری بھلائی کے حریص اور خواہش مند ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت کے علاوہ بھی ہم کسی کے طریقہ کی پیروی کریں گے، یا ان کے منہج و مسلک کے علاوہ بھی ہم کسی اور کا منہج و مسلک تلاش کریں گے؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو جان لو کہ ایک بہترین چیز کے بدلے ایک معمولی چیز لے لی، لہٰذا اس سے بچو کہ آپ کا نفس خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنے کے لیے سجھائے، خواہ وہ قبر ہو یا کوئی اور جگہ، اور خواہ قبر والا ولی ہو یا صحابی، بلکہ وہ چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قبر کیوں نہ ہو۔ اگر اس بات کی پابندی کر لو اور خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف نہ کرنے کا عہد کر لو تو سمجھو کہ تم کائنات کی افضل ترین مخلوق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے۔ اسی طرح حدیث میں مذکور 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر کرنے اور اس کے لیے سواری تیار کرنے سے بچو۔ بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام، المسجد الاقصی و مسجد ھذا، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے کجاوے نہ کسے جائیں، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ غور کیجئے کہ آپ جس رسول کے دین پر ہیں اور جن کی اتباع کر رہے ہیں، وہی رسول آپ کو ان 3 مساجد کے علاوہ کہیں کے لیے رخت سفر باندھنے سے منع فرما رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات سے بچتے رہیں کہ کہیں آپ کا نفس اس فریب میں مبتلا نہ کر دے کہ آپ بھی ساز و سامان تیار کر کے کسی بزرگ کے پاس جائیں یا کسی مزار کا قصد کریں۔ ایک بات اور قابل ذکر ہے جو انتہائی عجیب بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جنہیں شیطان گمراہ کر چکا ہے، وہ جب قبر والوں کے پاس جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ مال و متاع لے جاتے ہیں اور اسے وہاں پہنچ کر قبر کے پاس رکھے ہوئی بکس میں ڈال دیتے ہیں، جو فوراً ہی درگاہ پر بیٹھے ان لٹیروں کے قبضے میں چلا جاتا ہے جنہیں لوگ مجاور بابا کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ مجاور نہیں، چوروں کی ٹولی ہے جو باطل طریقہ سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور قبر والے کی طرف سے انہیں اس طرح رحمت اور مغفرت بانٹتے ہیں گویا جنت اور جہنم کے نعوذ باللہ وہی مالک بنے بیٹھے۔ لہذا اس ذات پر بھروسہ رکھو جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی
اور کسی بھی کام کاج میں مصمم کرو تو اسی ذات سے مدد کے طلبگار بنو جس سے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، اسی سے لو لگاؤ جس نے کسی واسطہ کے بغیر اپنی ذات سے براہ راست لو لگانے کا حکم دیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ کبھی پکارے سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ بھلائی سے ہمکنار ہو۔ لہذا جب تمام راہیں مسدود ہو جائیں تو یقین رکھو کہ اللہ سے بھاگ کر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ اللہ ہی غموں اور سختیوں کو دور کرنے والا ہے۔ خود اپنے بارے میں اس کا ارشاد ہے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ کسی بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ اسلامی بھائیوں، شاید آپ یہ کہیں کہ ہم سارے ہی لوگ اللہ کے آگے اپنے ہاتھ اٹھاتے اور اسی سے دعا کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا و توسل کے مقبول ہونے کے لیے وہ کون سا بہترین طریقہ ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ جانتے چلیں کہ وسیلہ اور تقرب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مشروع وسیلہ۔ مشروع وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیاء کے وسیلے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ مثلا یہ دعا کی جائے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت ان تغفر لی خطیئتی وتصلح لی دینی و دنیائی۔ اے اللہ، میں اس حوالے سے کہ تو ہی اللہ ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ بخش دے اور میرا دین اور میری دنیا درست فرما دے۔ مشروع وسیلہ یہ بھی ہے کہ عمل صالح کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے، جیسا کہ ان 3 اشخاص کے واقعہ میں مذکور ہے جو غار میں پھنس گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے چھٹکارے کے لیے دعا کی۔ ایک نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے دعا کی، دوسرے نے حرام کاری سے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھنے کے حوالے سے دعا کی، اور تیسرے نے اپنی امانت داری اور انصاف کا حوالہ دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اپنے اعمال صالحہ کے واسطے سے اللہ سے دعا کرنے کے نتیجے میں غار کے منہ سے چٹان کھسک گئی۔ ایک مشروع وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی نیک اور صالح بندے سے دعا کروائی جائے جو باحیات ہو، جیسا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کروانے کے لیے حاضر ہوتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو صحابہ کرام نے آپ کی قبر کا قصد نہیں کیا، بلکہ جو صحابہ زندہ تھے ان کے پاس جا کر دعا کی درخواست کی، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے درخواست کی تھی کہ وہ اللہ سے بارش نازل کرنے کی دعا کرے۔ چنانچہ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ، اب تیرے نبی کے ذریعے تجھ سے بارش طلب کرتے تھے، آج تیرے نبی ہمارے درمیان نہیں رہے تو اب تیرے نبی کے چچا کے ذریعے تجھ سے بارش کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ عباس اٹھو اور اللہ سے بارش کی دعا کرو۔ وسیلہ کی دوسری قسم بدعی وسیلہ ہے۔ بدعی وسیلہ یہ ہے کہ ایسی چیز کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، مثلا انبیاء و صالحین کی ذات یا ان کے جاہ یا ان کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرنا، یعنی بندہ یوں کہے کہ اللہ، میں تیرے نبی کے جاہ یا تیرے نبی کے حق یا تیرے نبی کی حرمت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اسی قسم کے اور کوئی ناجائز الفاظ استعمال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی دعا کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر اس قسم کی دعا برحق ہوتی تو آپ نے ضرور اس کی رہنمائی فرمائی ہوتی۔ وسیلہ کی تیسری قسم شرکیہ وسیلہ ہے جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اس کا مرتکب کافر قرار پاتا ہے۔ شرکیہ وسیلہ یہ ہے کہ عبادت کسی غیر اللہ کے لیے انجام دی جائے
اور اللہ کی عبادت میں مردوں کو واسطہ بنایا جائے، اور یہ بے عینی وہی شرک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مشرکین مکہ گرفتار تھے، کیونکہ ان کا کہنا یہی تھا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ سے قریب ہو، یعنی وہ اللہ کی عبادت اسی انداز سے کرتے تھے کہ اپنے مردوں کو واسطہ بنا کر ان کے ذریعے اللہ کا تقرب چاہتے تھے۔ اور آج جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے اور اللہ کے درمیان اہل قبور کو واسطہ بناتے ہیں، گویا ان کے اور مشرکین مکہ کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، قبر والے کی روح اپنے خالق کے پاس پہنچ چکی ہے، اس نے دنیا میں جو عمل کیے تھے وہ عمل اس کے سامنے ہے۔ آج وہ اپنی قبر میں اپنے عمل کا مرہون ہے، وہ خود اپنے نفس کے نفع و نقصان کا مالک نہیں، تو بھلا کسی اور کا کیا بنا بگاڑ سکتا ہے؟ آپ اس نقطے پر غور کریں اور دیکھیں کہ خود آپ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ آپ جس نبی کے دین کی اتباع کر رہے ہیں اور جن پر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل کا ثواب جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ مستفید ہو، اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ پھر کس بنیاد پر میت کے پاس جا کر اس سے سوال کرتے ہو جبکہ وہ خود اپنے نفس کے لیے بھی کسی برے بھلے کا مالک نہیں؟ اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، اس میں مریضوں کے لیے شفا ہے۔ جو لوگ مردوں کو پکارتے ہیں یا ان سے سوال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار نہ سن سکے، اور اگر بالفرض سن بھی لے تو فریاد رسی نہ کر سکے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر دیں گے، اور تمہیں اللہ باخبر کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں قبر کا رخ اس لیے کرتا ہوں یا ولی کے پاس اس لیے جاتا ہوں تاکہ مجھے برکت نصیب ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ برکت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس سے اس نے اپنی بعض مخلوق کو نوازا ہے، لیکن حسب عادت انسان اس بارے میں 2 متضاد نظریے پر ہے۔ چنانچہ بعض لوگ اس کے مخالف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں برکت نہیں ہے، جبکہ بعض دوسرے لوگ بہت ساری چیزوں میں برکت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور پھر برکت کی نیت سے اس کے گرد و نواح کا تمسح کرتے ہیں، بھلے ان کے پاس اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی دلیل و برہان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے ذریعے یہ واضح فرما دیا ہے کہ کن چیزوں میں برکت پائی جاتی ہے، لہٰذا وہی چیز بابرکت ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحیح دلیل موجود ہو۔ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے ان میں ایک لیلۃ القدر ہے، اور اسی طرح مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی بھی ہے۔ ان میں برکت یہ ہے کہ ان میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن ان کی دیواروں، دروازوں اور ان کی اینٹوں اور پتھروں کو چھونا باعث برکت نہیں۔ ہاں، خانہ کعبہ میں حجر اسود اور رکن یمانی کا چھونا باعث برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کی ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ کسی بھی مسجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اسی طرح آب زمزم میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی تعریف کی ہے، فرمایا یہ برکت والا پانی ہے، یہ کھانا بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی۔ اسی طرح ہر صالح اور مشروع عمل باعث برکت ہے۔ جہاں تک اشخاص کی بات ہے تو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ذاتی طور پر کسی شخص میں کوئی برکت نہیں پائی جاتی، اور انبیاء علیہ السلام کی ذاتی برکت بھی ان کی زندگی تک محدود ہے۔
انبیاء علیہ السلام میں سب سے بابرکت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں آپ سے اور آپ کے آثار حسیہ سے، مثلا آپ کے بال یا آپ کے پسینے یا آپ کے لباس سے برکت حاصل کرنا درست تھا، لیکن اب آپ کے آثار مبارکہ میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی مخلوق سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں، خواہ وہ ولی اور بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع ہے۔ اسلامی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مخالفت کرنے سے بچو، اور جو چیز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو، کسی کو چھونے اور برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ فضلائے صحابہ ابو بکر اور عمر اور دیگر صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کر کیا جا سکتا ہے جن کا مقام و مرتبہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ سے کہیں کم ہے؟ اس جگہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جس پتھر کی تخصیص کر دی ہے اس کے علاوہ بھی کسی پتھر یا مٹی وغیرہ کا برکت کی نیت سے چھونا یا اس کا بوسہ لینا جائز نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کوئی پتھر نہیں بتایا جس کے ذریعے اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے۔ چنانچہ اگر ممکن ہو تو حجر اسود کا بوسہ لیا جائے گا، ورنہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے گا، اور اگر چھونا بھی مشکل ہو تو اس کی طرف ہاتھ یا چھڑی سے اشارہ کیا جائے گا۔ اسی طرح رکن یمانی کے بارے میں حدیث میں وارد ہے کہ اسے دائیں ہاتھ سے چھوا جائے گا۔ ان دونوں کے علاوہ کسی بھی پتھر کا برکت کی نیت سے چھونا جائز نہیں۔ بعض لوگ مساجد کے ستونوں اور دروازوں اور دیواروں کو برکت کی نیت سے چھوتے ہیں۔ یہ سارا کام بدعت ہے جس سے مسلمان کو دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں میں بذات خود نفع نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ خلیفہ راشد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر غور کیجئے، جب انہوں نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا بوسہ لیا تو فرمایا واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے حجر اسود، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ لیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سچا مسلمان صرف اللہ کی عبادت و بندگی کی نیت سے حجر اسود کو بوسہ لیتا ہے یا رکن یمانی کو چھوتا ہے۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بعض ایام اور اوقات کو خصوصی فضیلت عطا کی ہے، اس لیے وہ بھی بابرکت ہے، اور بندے کو ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ مشروع اعمال انجام دینا چاہیے۔ اور یہ ایام و اوقات مثلا رمضان المبارک کا مہینہ، لیلۃ القدر، عشرہ ذی الحجہ، یوم عاشوراء، رات کا آخری تہائی حصہ اور جمعہ کے ایام وغیرہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح حدیث موجود ہے، اور جس کام کے بارے میں کوئی صحیح اور صریح دلیل موجود نہ ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً اگر اس کا تعلق بدعت و محدثات سے ہو تو اس سے اور زیادہ دور رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر عید میلاد النبی یا شب معراج یا شب برات کے نام سے بعض جاہل عوام جشن مناتے ہیں جس کی نہ تو اللہ نے کوئی دلیل نازل فرمائی ہے اور نہ ہی اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مروی ہے۔ یہ جاہل راتوں کو جاگتے اور جشن مناتے ہیں اور یہ تصور دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مشروع فرمائی اس وقت ان کے لیے دین کی تکمیل نہیں فرمائی، اس لیے انہوں نے شیطان کی خواہش کے مطابق اسلام میں بعض عیدوں کا اضافہ کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے دین کے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اہل بدعت ان راتوں کو جاگ کر اپنی سمجھ کے مطابق مشروع عبادت کرنے پر اکتفا کرتے ہیں؟ جی نہیں، بلکہ لوگوں کا مشاہدہ ہے وہ اس سے بھی تجاوز کر کے ان راتوں کو گانے بجانے، سوز و سامان اور لہو و لعب سے آباد کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات مرد و عورت کا مخلوط رقص بھی ہوتا ہے۔ حب نبی کے ان جھوٹے دعوے داروں سے اللہ کی پناہ جو غیروں کا طور طریقہ اختیار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جبکہ آپ کا ارشاد ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ میرے بھائی، اسلام میں عید الفطر
اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی اور عید نہیں، اس لیے اس طرح کے جشن میں شریک ہونے سے بچو۔ اگر آپ نے اس میں شرکت کی تو سمجھو کہ بدعت کے مرتکب ہوئے اور بدعت پر مدد کی، اور یہ بھی یقینی طور پر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کام مشروع فرما دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی و شافی ہے۔ لوگوں نے جن کاموں کو سنت سمجھ رکھا ہے ان میں ماہ رجب میں عمرہ کرنا بھی ہے، حالانکہ ماہ رجب میں عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت اور کوئی خصوصیت وارد نہیں، اس لیے اس مہینہ کو عمرہ کے لیے خاص کرنا دراصل دین میں بدعت ایجاد کرنا ہے۔ عمرہ ایک عظیم عبادت ہے اور رمضان کے مہینے کا عمرہ دوسرے دنوں سے افضل ہے، لیکن رجب میں عمرہ کی فضیلت کی کوئی صحیح دلیل وارد نہیں۔ اسلامی بھائیوں، انسان کمزور ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ بعض اوقات انسان کو کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے سے جھاڑ پھونک اور علاج کرانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دنیا کی افضل ترین ہستی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو دم کیا اور خود آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے دم کیا۔ لہذا جھاڑ پھونک اور دم کرنا ایک مشروع امر ہے، اس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں، لیکن اس سلسلے میں ہمیں چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دم صرف کلام اللہ یا کلام الرسول سے یا ان اچھی دعاؤں سے درست ہے جن میں کسی پر ظلم و زیادتی یا شرکیہ الفاظ کی آمیزش نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پیٹ میں تکلیف کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ بدن میں جس جگہ تکلیف ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد وحاذر، میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کرتے۔ یہ مشروع دم اور جھاڑ پھونک کی شکلیں ہیں، اور حرام جھاڑ پھونک یہ ہے کہ غیر مفہوم الفاظ و طلاسم یا شرکیہ الفاظ استعمال کیے جائیں، جیسا کہ بعض لوگ مریض کی شفا یابی کے لیے بعض مخلوقات سے مدد طلب کرتے ہیں، حالانکہ شفا عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، یا اسی طرح کسی کے جاہ کا واسطہ دے کر اللہ سے مریض کی شفا یابی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے دم جھاڑ ناجائز ہے اور مریض کو شفا دینے کے بجائے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ دم جھاڑ کے سلسلے کی دوسری ضروری بات یہ ہے کہ مریض یہ نہ سمجھے کہ شفا دم کرنے والے کے ہاتھ میں ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ شفا اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے، دم کرنے والا محض ایک بہانہ اور ایک سبب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو دم جھاڑ کی ضرورت پیش آئے تو انہی لوگوں سے دم کرائیں جو نیک ہوں اور کتاب و سنت کے پابند ہوں، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ خود آپ اپنے اوپر دم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شفا طلبی اور حاجت روائی کے لیے جادوگروں اور شعبدہ بازوں اور کاہنوں اور نجومیوں کے پاس ہرگز نہ جائیں، اور یہ جان لیں کہ جادوگر جب تک اللہ کے ساتھ کفر اور اس کے رسول پر نازل شدہ شریعت کا انکار نہ کرے وہ جادوگر نہیں ہو سکتا۔ لہذا جادوگر اللہ کا منکر ہے، اس کا عمل کفر ہے اور اس کے پاس جانا کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اور ان 7 گناہوں میں سے آپ نے جادو کا بھی ذکر فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادوگر کے حکم میں کاہن، عراف اور نجومی بھی ہیں جو ان میں غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، لہذا جو بھی غیب دانی کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین والوں میں سوائے اللہ کی کوئی غیب نہیں جانتا۔ لہذا جو شخص ان جادوگروں اور کاہنوں میں سے کسی کے پاس آ کر اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی چیز دریافت کرے، مثلا کوئی شخص اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں پوچھے کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا سفر کے بارے میں پوچھے کہ مفید رہے گا یا مضر، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کا فیصلہ خود اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ہے کہ من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو شخص
کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، جو کسی نجومی کے پاس آئے اور اسے کسی چیز کے بارے میں دریافت کرے تو اس کی 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر آپ کا نفس کسی کاہن یا نجومی کے پاس جانے کے لیے ابھارے تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھے۔ ان میں ایک صاحب دل کے لیے اور توجہ کے ساتھ سننے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت موجود ہے۔ تعویذ بھی اسی دم اور جھاڑ پھونک کے حکم میں ہے۔ تعویذ میں کبھی قرآن کا کوئی حصہ لکھ کر آدمی اپنے سینے پر یا اپنے بچوں کے سینے پر لٹکاتا ہے۔ اس قسم کی تعویذ کی اگرچہ بعض اہل علم نے رخصت دی ہے، لیکن اکثر علماء اسے بھی مکروہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر تعویذ میں غیر مشروع اور غیر مفہوم الفاظ و کلمات استعمال کیے جائیں، ان کا کوئی مدلول نہ ہو، تو یہ قطعاً ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر بعض جاہل لوگ گاڑی کے آئینے پر پتھر کے نگوں کا ہار لٹکاتے ہیں، یا گاڑی کے پچھلے یا اگلے حصہ میں جوتا یا کوئی چرکٹ باندھ دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ چھلا یا انگوٹھی یا دھاگا وغیرہ پہنتے ہیں۔ یہ سب اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے نظر بد سے محفوظ رہیں گے، حالانکہ یہ توحید سے ناواقفیت اور اللہ پر مکمل بھروسہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو نہیں جانا، من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے اور اپنے نفس کو محفوظ رکھنے کے لیے عمدہ تعلیم دی ہے، اور نظر بد سے بچنے کی یہ دعا سکھلائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان سے اور زہریلے مہلک جانور سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے۔ اب کیا اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد بھی آدمی کو کسی جوتے یا چرکٹ یا پتھر کی پناہ کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ حق تو یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اسی چیز کے حوالے کر دیا جائے گا جو اسے روکے بچائے، جو کبھی بھی اسے بچانے والی نہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیماری کی وجہ سے پہن رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے نکال پھینکو، یہ تمہاری بیماری بڑھائے گا، اور اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہو سکتے۔ اسی قسم کی ایک خرافات تیولا بھی ہے۔ تیولا سے مراد وہ عمل ہے جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہی حکم اس غیر شرعی جھاڑ پھونک کا بھی ہے جس میں غیر مفہوم الفاظ و کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، جن کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ ان الفاظ کو پانی وغیرہ میں گھول کر شفا کی غرض سے پلایا جاتا ہے۔ کیا ایسا کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پہنچی؟ ان الرقا والتمائم والتولا شرک، بے شک جھاڑ پھونک اور تعویذ اور تولا یعنی محبت کا عمل یہ سب شرک ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ معلوم ہو جائے پھر بھی وہ کسی اور فیصلے کی جستجو میں رہے، وہ گمراہ ہے اور ہلاکت و بربادی سے انتہائی قریب ہے۔ برادران اسلام، ہم وقتاً فوقتاً آپ کو حدیث کے واجب العمل ہونے کی جو یاد دہانی کراتے ہیں، تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اسلام کے اس صاف و شفاف اور چیری چشمے سے آگاہ کر دیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے دین اور اللہ کے احکام کی تعلیم حاصل کریں جن کا اللہ نے ہم کو پابند کیا ہے۔ ہم پر اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے مکمل رضامندی اور اللہ اس کے رسول کی مطلق اطاعت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ قسم ہے آپ کے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ محسوس کریں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے رب اور معبود برحق ہونے پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور امر میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس لیے اللہ نے جس چیز کی اجازت نہ دی ہو اس کو شریعت قرار دینا، یا اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت سے فیصلہ لینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کسی اور طریقہ کی پیروی کرنا، یا زمانہ کے بدلنے کے دعویٰ سے سنت کے اندر کوئی تبدیلی کرنا، یا اس طرح کے دعووں میں لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ سب کفر باللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ اسے اللہ کی شریعت سے نکلنے کی اجازت ہے تو اس نے کفر کیا، اور جس نے اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی دوسری شریعت پر عمل کیا یا اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے فیصلہ لینا جائز قرار دیا، وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اللہ کی شریعت تمام لوگوں کے لیے ہے، اس میں خاص و عام اور عالم و جاہل کا کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح یہ شریعت زندگی کے تمام شعبہ جات کو شامل ہے، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو۔ اس لیے دین کو اقتصاد یا سیاست وغیرہ سے الگ نہیں کر سکتے۔ ساتھ یہ بھی جانتے چلیں کہ سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ کی عبادت اس طریقہ پر کرے جو طریقہ اس کی فطرت اور بشریت سے ہم آہنگ ہو، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر عبادت کی یہی صفت مفقود ہو جائے تو بندے کو شیطان اپنے جال میں لے کر اسے غلط راستوں پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہی میری سیدھی راہ ہے سو اسی پر چلو اور دیگر راہوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے الگ کر دے گی۔ اسلامی بھائیوں، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اور اللہ سے امید یہی عبادت کی اصول ہے۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس سے ثواب اور جنت کی امید لے کر اللہ کی عبادت کریں۔ ہم ان گمراہ لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو ایک پہلو سے تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن دوسرے بہت سے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض تو زندیق ہیں جو صرف اللہ کی محبت کو عبادت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں تو مجھے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ ایسے لوگوں نے اپنے اس جھوٹے الزام کی بنا پر دین کے فرائض ہی کو ساقط کر دیا، جبکہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ شاعر کہتا ہے تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا العمر فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو، یہ تو ایک بڑی ہی انوکھی بات ہے۔ اگر تم اللہ کی محبت میں سچے ہوتے تو ضرور اس کی اطاعت کرتے، کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جس کا یہ جھوٹا گمان ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے، جن کا حال یہ تھا کہ دین کے چھوٹے بڑے ہر حکم کی محافظت اور پابندی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت موعود آ پہنچا اور آپ اپنی زبان مبارک سے الکلمات دہراتے رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحت غلام لوڈیوں کا خیال رکھنا۔ ایک دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ سبحانہ کی صرف ایک طرح کی صفات کو لے کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اور شدید العقاب یعنی سخت عذاب والا بھی ہے، لیکن ان لوگوں نے صرف اللہ کی رحمت کا پہلو لے لیا ہے اور رات و دن اور کھلم کھلا اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان سے کچھ کہیں یا ان کے کرتوت پر نکیر کریں تو جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اس کا فرمان ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا اس نے ظن رکھتا ہے میں ویسا ہی ہوں۔ لیکن ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں اور یہ بھی کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد بھی ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔
یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، اور یہ بھی کہ وہ غفور رحیم بھی ہے۔ لہذا جو شخص اللہ کے محارم کی بے حرمتی کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اور اللہ کے محارم پر اللہ کی غیرت کا اس کے نزدیک کوئی وزن نہ ہو، ایسا شخص اللہ سے حسن ظن رکھنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سے حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی وسعت رحمت پر بھی ایمان رکھے اور اس کے دردناک عذاب پر بھی اس کا ایمان۔ لوگوں کی ایک تیسری قسم وہ ہے جو صرف اللہ کی خوف کا پہلو لے کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت و مغفرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو وہ دائرہ اسلام سے نکال کر کافر قرار دے دیتے ہیں۔ اس جگہ ہم یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس تیسرے قسم کے لوگوں کا سب سے پہلا شخص وہ ہے جو کائنات کے سب سے عادل اور انصاف پرور شخصیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انصاف سے کام لیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہ کروں تو بھلا کون انصاف کرے گا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا یخرج من ضئ ھذا اقوام تحقرون صلاتکم الی صلاتہم، اس شخص کی نسل سے ایسی قومیں پیدا ہوں گی کہ تم ان کی نمازوں کے آگے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اور یہ خوارج کی جماعت ہے جو دائرہ اسلام سے نکل باہر۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخر میں اہل علم کا وہ قول ذکر کرتا ہوں جو انہوں نے عبادت کے متعلق ان تین قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا ہے۔ فرماتے ہیں من عبد اللہ بالحب وحدہ فہو زندیق، ومن عبدہ بالخوف وحدہ فہو حروری، ومن عبدہ بالرجاء وحدہ فہو مرجی، یعنی جس نے صرف اللہ کی محبت کا پہلو لے کر اس کی عبادت کی وہ زندیق کو فاسق ہے، اور جس نے صرف اللہ کے خوف کا پہلو لے کر اس کی عبادت کی وہ حروری خارجی ہے، اور جس نے صرف اللہ کی رحمت کا پہلو لے کر اس کی عبادت کی وہ مرجی ہے۔ اور آخر میں اس جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب آخر میں موتا اسلامک ریکارڈنگ سینٹر میں آپ کے دینی بھائی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق اور حسن عمل کی دعا کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ اپنی رائے اور تجاویز سے درج ذیل پتے پر مطلع فرمائیں۔ پوسٹ باکس نمبر 1018